انجانے میں اگر مشرک عورت سے شادی ہو جائے، شوہر نے ایک گھر بنا کر بیوی کے نام کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی بیوی مشرک ہے اور اس کا شوہر اس کو اس کے مذہب پر لانا چاہتا ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو اس عورت سے اپنا گھر واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے یہ مکان اس کے حق مہر میں لکھا ہے، یہ مکان اس کے حق مہر میں لکھا ہے، شادی کے وقت یہ مکان طے ہوا ہے کہ یہ اس عورت کے نام کا ہے، تو حق مہر آپ نے ادا کر دیا، اس سے شادی ہو گئی، بعد میں آپ کو پتہ لگا کہ اس عورت کے عقیدے درست نہیں ہے، اس میں شرک اکبر ہے، تو اس کو سمجھائیے، اس کو تبلیغ کیجیے اور اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ وہ توبہ طائب ہو جائے، وہ مان جائے، وہ توحید پر آ جائے، اور اگر نہیں آتی تو پھر اس سے اپنا دامن علیحدہ کر لیجیے۔ مواحد کا نکاح مشرکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر، اللہ کے لیے اس پہ غور کیجیے۔ اکثریت دین داروں کی بھی اس پوائنٹ پر آ کے مار کھا جاتی ہے، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے دار ہیں، اچھے بھلے ہیں، دین پہ قائم دائم ہے، پروگرام سنتے ہیں، سناتے ہیں، درس پہ آتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے سارے دینداری کا پردہ چاک چاک ہو کر وہ بے دینی کی لہر میں بہہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ساری باتیں ٹھیک ہے، اب یہ جو لڑکا میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا، میرا اپنا بھتیجا، میں کیا کروں؟ یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ ہماری برادری ہے، اب میں سید ہوں، اپنی بیٹی غیر سید کو نہیں دے سکتا۔ سید بھلے مشرک ہو، بدعتی ہو، خرافی ہو، جیسا بھی ہو، ہے تو سیدنا، ہے تو برادری کا، ہے تو ہمارے محلے کا۔ اس پوائنٹ کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اپنی مسلمان بچیوں کا نکاح مشرکوں سے کرنے والوں، ہو سکتا ہے آخرت کی بربادی کے لیے یہ ایک گناہ ہی کافی رہے۔ کیا خیال ہے کسی معاہدہ کا نکاح کسی مشرک سے ہو جائے، اور جو معاشرہ ہمارا ہے جہاں پہ عورت جس کے نام ایک دفعہ نتھی ہو جاتی ہے، وہ بڑے اس کو چلتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا تیری ڈولی جا رہی ہے، تیری چارپائی یہیں سے اٹھے۔ مشرقی عورت جس کے ساتھ جاتی ہے ویسی ہی ہو کے رہ جاتی ہے، تو کیا خیال ہے قیامت کے دن یہ عورت اپنے باپ، بھائی، ولی الامر کا گریبان اللہ کے دربار میں نہیں پکڑے گی؟ اللہ میں معاہدہ تھی، میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والی تھی، میرے باپ نے، میرے بھائی نے، میرے چچا نے، میرے بڑوں نے میرا رشتہ ایک مشرک کے ساتھ کر دیا، ایک شیعہ کے ساتھ کر دیا، ایک قبر پرست کے ساتھ کر دیا، ایک بدعتی کے ساتھ کر دیا، اب میں نے اسی کے ساتھ زندگی گزار دی، میری بربادی کے اندر میرے ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ انہوں نے سید کو دیکھا، انہوں نے راجپوت دیکھا، انہوں نے خان دیکھا، انہوں نے قوم، برادری، قبیلہ دیکھا، انہوں نے کار کوٹھی دیکھی، اس کی بدعقیدگی نہیں دیکھی، اس کے ہاتھ میں پڑا ہوا پیروں کا کڑا نہیں دیکھا، اس کے سینے پہ لگا ہوا یا علی مدد کا بیچ نہیں دیکھا۔ اللہ، کیا وہ اللہ کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتی؟ اور یہاں پر دوسری بات ان مسلمان بہنوں، عورتوں سے بھی ہے جن کا رشتہ انہیں پتہ لگ جائے کہ میری شادی میرا باپ، میرا بھائی، میرا بڑا کسی مشرک سے کروا رہا ہے، تو ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی بغاوت کریں اور شادی کرنے سے انکار کر دیں، کیونکہ جب تک لڑکی اقرار نہ کرے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی مارتا ہے مار جائے، اور اللہ کے نبی کی دلیل کیا ہے؟ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، تجھے قتل کر دیا جائے شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں شرک نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے شرک نہ کرنا۔ جب پتا ہے یہ مشرک ہے، شادی ہوتے ہی مجھے پہلے دربار پہ لے جا کر قبر کے ساتھ چکر لگوا کر پھر اپنے گھر لائے گا، میرا منہ میرا دلہا دیکھنے سے پہلے اس کا پیر دیکھے گا، مجھے دربار کی حاضری دلوانی ہوگی، جب اسے علم ہو جائے تو فوراً اعلان کر دے مجھے مار دو، میں مرنا قبول کر لیتی ہوں لیکن مشرک کے ساتھ میں نکاح نہیں کر سکتی، اس شادی سے انکار کر دے۔ اور اگر اس کو شادی ہونے کے بعد علم ہو، وہ اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے روئے، اپنے اس خاوند کو دعوت دے، اس کو توحید کی طرف لے کر آئے، لیکن اگر وہ ڈٹ جائے توحید پر نہ آئے، شرک پہ رہے، تو پھر اس سے اپنی علیحدگی کے فیصلے کر لے اور اس کے ساتھ زندگی نہ گزارے، ضرور اللہ اس کے لیے کسی اہل ایمان موحد کا بندوبست کر دے گا۔ میں پچھلے دنوں ہی مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ سن رہا تھا، آپ نے فرمایا، ان سے کسی سائل نے کہا کہ ہماری جب شادی ہوئی اس وقت میری بیوی نماز نہیں پڑھتی تھی،
یا اس نے یہ کہا کہ میں نہیں پڑھتا تھا، بیوی پڑھتی، دونوں میں سے ایک پڑھتا تھا ایک نہیں پڑھتا تھا، تو اب ہمیں اللہ نے توفیق دی ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں، تو شیخ نے فرمایا اپنے نکاح کی تجدید کرو، تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ اللہ کے بندوں، جب تاریک نماز کافر ہے، نمازی اور بے نمازی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو مشرک اور مواحد کا نکاح کیسے ہوگا؟ نماز کا تارک کافر ہے تو توحید کا تارک مسلمان کیسے ہے؟ غور کیجئے، جو نماز پڑھنا نہیں پڑھتا، جو نماز کا تارک ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز چھوٹی ہے، اللہ کی توحید اس سے بڑی ہے۔ جو توحید کا تارک ہے، جو توحید کو نہیں مانتا، جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ان کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، ان کو نظر نیاز دیتا ہے، ان کے لیے رکوع سجدے قیام کرتا ہے، ان پر محبت، توکل، امیدیں، یہ سارے معاملات کرتا ہے، یہ توحید کا تارک نماز کے تارک سے پہلے کافر ہے۔ مومنہ کا مشرک سے، مومن کا مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے لیے اس مسئلے پر غور کرو۔ کہیں ذات اور برادری، دنیا کی آرام اور آسائشوں کو دیکھ کر اپنی بہنوں، بچیوں، بیٹیوں کا نکاح کرنے والوں، کہیں قیامت کے دن ان کے ہاتھ اور ہمارے گریبان نہ ہو، اور کہیں اس جرم میں ہمیں گھسیٹ کے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ وراثت میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ مرد کے حصے سے آدھا حصہ عورت کا ہے۔ سائل کہتا ہے کہ میرے